بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 53 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان شعب الایمان افضلھا و ادناھا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ یہ گزشتہ سبق کا خلاصہ ہے اور آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ قال حدثنا عبید اللہ بن سعید وعبد بن حمید قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبد اللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کی سند کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس سند کے اندر 7 رجال ہیں۔ پہلے ہیں عبید اللہ بن سعید بن یحییٰ الیشکری ثقۃ مامون، اور دوسرے ہیں عبد بن حمید بن نصر الکسی ابو محمد رحمہ اللہ ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں ابو عامر العقدی ثقۃ، اور چوتھے ہیں سلیمان بن بلال التیمی القرشی۔ ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ثقۃ، کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ 5ویں راوی ہیں عبداللہ بن دینار العدوی ابو عبد الرحمن المدنی ثقۃ، اور 6 راوی ہیں ابو صالح ذکوان السمان الزیات المدنی ثقۃ ثبت، اور 7ویں راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس سلائیڈ کے اندر ہم اس اسناد کی لطائف اور نکات کے اوپر بات کریں گے۔ پہلی خوبصورتی سند میں یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ دوسری خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے رجال صحاح 6 کے رجال ہیں، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے 2 اساتذہ کے، عبید اللہ بن سعید اور عبد بن حمید۔ تیسری خوبصورتی یہ ہے کہ اس سند کے اندر سلیمان بن بلال سے لے کر اخیر تک سارے راوی مدنی ہیں۔ اور چوتھی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن دینار وہ حضرت ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اور ایک اور خوبی اس سند کی یہ ہے کہ اس کے پہلے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو سب سے بڑے محدث ہیں۔ اب ہم اس حدیث پاک کی شرح کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اس میں بضع۔ اس کا استعمال 2 معنوں میں ہوتا ہے، ایک عدد کے لیے، اس صورت میں با کے نیچے کسرہ پڑھیں گے، اور فتحہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں جائز ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا ہے ٹکڑا، اس صورت میں با پر صرف فتحہ پڑھا جائے گا، پھر آپ کسرہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں چونکہ گنتی مراد ہے، عدد مراد ہے، اس لیے یہاں دونوں لغات پڑھنا جائز ہے، اور یہ 3 اور 9 کے درمیانی اعداد کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اس روایت کے اندر تو الایمان بضع وسبعون شعبۃ کے الفاظ ہیں، بعض روایات میں بضع وسبعون او بضع وستون، یعنی او کے ساتھ 2 عدد استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں صرف 70 کا لفظ ہے، یعنی ایمان کے 70 حصے ہیں، اور بعض روایات میں صرف 60 کے الفاظ ہیں، یعنی ایمان کے 60 حصے ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تکثیر ہے، خاص عدد مراد نہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ان تستغفر لهم 70 مرہ، تو یہاں بھی 70 کا لفظ تکثیر پر محمول ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد حصے یعنی شاخیں ہیں، اور حیا یعنی شرم کرنا بھی ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے۔ حیا کا باعث یعنی حیا پر ابھارنے والی چیز اگر شریعت ہو پھر وہ حیائے شرعی کہلاتی ہے، اور حیائے شرعی کے مخالف کو فاسق کہتے ہیں۔ اور اگر حیا کا باعث عقل ہو تو وہ حیا عقلی کہلاتی ہے، اور حیائے عقلی کا مخالف مجنون ہوتا ہے۔ اور اگر حیا کا باعث عرف ہو تو وہ حیا عرفی کہلاتی ہے، اور اس کا مخالف احمق کہلاتا ہے۔ اور حیا میں افراط یعنی زیادتی یہ بزدلی ہے، اور تفریط یعنی کمی یہ فحاشی ہے۔ اور حیا کی تعریف کی جاتی ہے ہوا خلق یمنع الشخص من الفعل القبیح بسبب الایمان، یعنی حیا اس ملکہ اور خلق کا نام ہے کہ ایمان کی وجہ سے قبیح فعل سے منع کرتی ہے۔
جیسے بے لباس ہونا، لوگوں کے سامنے فحش حرکات کرنا وغیرہ وغیرہ۔ محدثین نے اس حدیث کو اتنی اہمیت دی ہے کہ شعب اسلامی کو جمع کرنے کے لیے مستقل تصنیفات تالیف کی ہیں۔ ان میں امام بیہقی، امام ابو حاتم، ابو عبداللہ حلیمی، شیخ عبد الجلیل اور اسحاق بن القرطبی رحمہم اللہ جیسے اجلہ محدثین شامل ہیں۔ احادیث میں بعض اعمال کو رکن اور بعض کو شعبہ کہا گیا ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی غرض اعمال کے درمیان باہمی تفاوت کو بتلانا ہے۔ جن کو ارکان کہا گیا ان کی حیثیت کچھ بلند ہے، اور جن کو شعبہ کہا گیا ان کی حیثیت ایک شاخ کسی ہے جس کے کٹنے سے اصل درخت کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا، صرف اس کی زیبائش، حسن اور کمال میں فرق پڑتا ہے۔ گویا ایمان ایک جڑ ہے اور اس سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ شاخ ہیں۔ جس طرح درخت کا کمال شاخ پر موقوف ہے، اسی طرح ایمان کا کمال اعمال پر موقوف ہے۔ حیا کے اوپر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حیا ایک فطری اور غیر اختیاری چیز ہے اور ایمان اختیاری چیز ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک غیر اختیاری چیز کا جز اور شعبہ کیسے بن سکتی ہے؟ شارحین فرماتے ہیں کہ حیا کی دو قسمیں ہیں، حیا طبعی اور حیا شرعی۔ حیا طبعی تو غیر اختیاری ہے، لیکن حیا شرعی اختیاری ہے، اور چونکہ اس حدیث میں حیا شرعی مطلوب ہے اور اسی کو جزء ایمان قرار دیا گیا، لہذا کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اور اس حدیث پاک میں مقام احسان کی تعلیم ہے، کیونکہ بری باتوں سے پرہیز کرنا اور اچھی باتوں پر عمل کرنا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کو حاضر ناظر تصور کرے، اور یہی مقام احسان ہے۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 یا 60 سے زائد کچھ حصے ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کا اہم حصہ ہے۔ یہاں سے ہم اس حدیث پاک کی سند کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس سند کے رجال ہیں 6۔ حضرت زہیر بن حرب بن شداد الحرشی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں حضرت جریر بن عبد الحمید بن قرۃ الضبی ثقۃ، تیسرے ہیں سہیل بن ابی صالح ذکوان السمان صدوق، اور باقی حضرات کا تذکرہ سابقہ سند کے اندر گزر چکا ہے۔ یہاں سے اس حدیث پاک سے متعلق چند مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الایمان میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، ان حضرات نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ یہاں سے اس حدیث پاک کے فوائد کا بیان ہے۔ پہلا فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ایمان کے بہت سارے شعبے، بہت سارے حصے، بہت ساری شاخیں ہیں۔ پھر یہ پتہ چلا کہ حیا ایمان کی ایک بہت بڑی اہم شاخ ہے اور افضل ترین شاخ ہے، کیونکہ یہ حیا ایمان کے جو دیگر شعبہ جات ہیں ان کی طرف بلاتی ہے۔ تو جو حیادار ہوگا اس کی حیا اس کے ایمان کے مقتضا پر عمل کرنے کی داعی ہوگی، اور جو ایمان اور حیا کے منافی چیزیں ہیں اس سے وہ بندہ بچے گا۔ اور اس حدیث پاک سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا وہ افضل ترین کلمے کا کہنا ہے، اور کم تر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ تو اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ اعمال کے مراتب کے اعتبار سے ان میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق 2 سوالات ہیں، ان کا جواب بھی تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔